नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 उसका उर्दू में तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान की थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, पढ़ा दिए। अब जिस तरतीब से यहाँ बयान हो रहा है, लगता यह है कि अभी फरिश्तों के सामने बात रखी, फौरन फरिश्तों ने इनकार किया, एकदम अल्लाह ताला ने जवाब दिया और साथ ही आदम अलैहिस्सलाम को फूंक मारकर सारा इल्म दे दिया। जबकि हमें मालूम है कि इंसान का इल्म दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता है, एकदम उसे कोई चीज समझ में नहीं आती। ये तजर्बाती इल्म है जो तजर्बे से आता है। बीच में क्या मालूम कितना वक्फा गुजरा हो, ये जरूरी नहीं है कि सारे का सारा एकदम हो गया हो। इसमें हो सकता है हजारों साल बीत गए हों। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम एक सतह पर पहुंचे, उसके बाद फिर अगली बात हुई जो फरिश्तों के सामने रखी गई। ये जो चीजों का इल्म है, इसका क्या मतलब है? हर शय का नाम सिखा दिया। नाम तो अल्लाह ताला ने नहीं रखे, नाम तो इंसान रखता है। इंसान तजर्बा करता है, उस चीज के खवास उसको महसूस होते हैं, उसकी बुनियाद पर एक अलामती नाम उसे दे दिया जाता है। ये आग है, ये पानी है, ये सारे इंसानों ने नाम रखे हैं। ये पत्थर है जो तामीरात के काम आएगा, ये लकड़ी है, इसको आग जलाने और चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये इंसान ने तजर्बे से सारा सीख लिया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अब अल्लाह ताला ने पेश किया फरिश्तों के सामने। अब फरिश्तों के बारे में समझ लें, नेक बहुत हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह हुक्म देता है वही करते हैं। लेकिन जो फरिश्ता जिस काम के लिए है वो अपने काम को जानता है, इसके सिवा कुछ नहीं जानता। एक फरिश्ता है जो हवा का है, हवा का फरिश्ता है, वो हवा के बारे में जानेगा, बाकी इसे कुछ मालूम नहीं है। हर फरिश्ता जिस ड्यूटी के लिए बना है उसका तो उसे बहुत सारा पता है, बाकी उसे कुछ पता नहीं। वो अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो नाफरमानी तो नहीं करती, बहुत कसीर तादाद में है, बहुत ताकत वाले हैं फरिश्ते, लेकिन उनका इल्म अपने अपने शोबे का है, बाकी शोबाजात के बारे में वो कुछ नहीं जानते। जब उनके सामने पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ। बताओ फरिश्तों, इन चीजों के नामों के बारे में, यानी इनके खवास के बारे में बताओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। सच्चे होने का मतलब यहाँ क्या है? यानी अगर तुम इससे आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हो जैसे तुम्हारा ख्याल है तो फिर करके दिखाओ। क़ालू सुब्हानका। फरिश्तों ने फौरन कहा, है अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय उस इल्म के जो तूने हमें सिखाया है। हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, सिखाया है। अपने अपने शोबे का इल्म तो हमारे पास है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। अपनी किसी मखलूक को तूने क्या ख्वास दिए हैं, ये तेरी ही हिकमत है, ये हमारे बस से बाहर है। क़ाल या आदम,
اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں، یعنی جو تم سے پوشیدہ ہیں، وعالم ما تبدون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے، یعنی ظاہر کیا کیا تھا کہ وہ فساد مچائیں گے، اور دل میں کیا تھا فرشتوں کے، وہ خلافت اگر ہمیں ملے تو ٹھیک ہے، وہ چیز تم نے ظاہر نہیں کی تھی، زبان پر نہیں لائی تھی، تو وہ مخفی تھی، میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ خلافت کی بنیاد کیا بنی۔ کیا عبادت میں انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ نہیں، فرشتے آگے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ اسی پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خلافت، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تو انسان کو دوں گا۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ علم۔ کون سا علم؟ جہاں دین کے علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اشیاء کا علم ہے، چیزوں کا علم ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا ہے، اس کا نائب بن کر رہنا ہے، تو امور دنیا کا علم چاہیے، معاملات کا علم چاہیے، دنیا کی چیزوں کا علم جن کے پاس وہ ہے اس کے پاس اختیار ہوگا۔ اس سے اگلی بات ہوگی کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار بنے تو یہ خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن نافرمان ہو جائیں تو جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، اختیار تو ان کے پاس بھی تھا، بادشاہ تو وہ بھی تھے، زمین کے امور وہی نمٹا رہے تھے، لیکن باغی ہو گئے تھے، بجائے خلیفہ بننے کے نافرمان ہو گئے تھے، تو اب وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ فرشتوں سے کیوں کہا کہ سجدہ کرو آدم کو؟ یہ کوئی محض تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ وہ خلیفہ ہے، اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، یہ جو کرنا چاہے گا اسے کرنے دو گے۔ اب آپ اس بات سے یہ سمجھ لیں، آسمان پر جنات جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب جاتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں فرشتے، من کل جانب، ہر طرف سے ان کو مار پڑتی ہے، لیکن جب ہماری شٹل جاتی ہے ناسا والوں کی، اس کو تو فرشتے کچھ بھی نہیں کہتے، جہاں مرضی جائے۔ یہ ہے اصل میں کہ اسے کرنے دو، جب بھی کرے جو بھی کرے اپنے محدود وقت میں، اس کو جو وقت کی مہلت ملی ہے اس میں جو مرضی کرے، اسے چھٹی ہے۔ یہ خلیفہ صاحب ہیں انسان جو ہیں، اس لیے آپ نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یوں سمجھ لیں جیسے ایک ملک چل رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں، کہیں تھانے دار ہیں، کہیں ایس ڈی او ہوتا ہے، کہیں پٹواری ہوتا ہے، کوئی فوجی ہوتا ہے، کوئی سپاہی ہوتا ہے، یہ سارے مل کر ملک چلا رہے ہوتے ہیں۔ اوپر کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کوئی بھی جو اوپر آ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام فرشتے چلا رہے ہوتے ہیں، آسمانی اور زمینی فرشتے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب اگر فرشتے خلیفہ صاحب کے سامنے مارشل لا لگاتے رہیں ہر 2 سال کے بعد، تو اس کی خلافت کا کیا بنے گا؟ نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اس کے آگے بغاوت نہیں کرنی، اسے کرنے دینا جو بھی کرے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اگر صرف اس آیت کو سامنے رکھیں گے تو یہاں ابلیس فرشتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ یہاں یہی لگتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر آ جائے گا، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ وہ جن تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو جن کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے سورہ الکہف میں، وہ جانتے ہیں کہ وہ جن ہے، لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا جب حکم دیا گیا تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ یہاں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں بھی اس مقام کی خواہش تھی، اندر ہی اندر تھی۔ یہ اتنا بڑا بزرگ تھا کہ فرشتے اس کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے تھے، اور آخر میں جب یہ والا مرحلہ آیا تو سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بڑا اونچا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔
اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام مجھے ملنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام اس کے سامنے بہت حقیر تھے، مٹی سے بنے تھے اس کے سامنے، اور وہ آگ سے بنا ہوا تھا، تو اس نے ان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، تو ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تھا ہی کافر، یعنی پہلے اس کا کفر پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، سامنے نہیں تھا۔ اس آزمائش کے نتیجے میں وہ اندر کا گند باہر آ گیا، سامنے آ گیا۔ یہ والا معنی ذہن میں رکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ اصل میں وہ بدلتا نہیں ہے، وہ تھا ہی ایسا، پہلے سے ایسا تھا۔ پہلے وہ اداکار تھا، اب جب اس کو اقتدار مل گیا تو اختیار آ گیا۔ جب اختیار آ گیا تو اس کا اندر جو تھا وہ باہر آ گیا، اس کی اصلیت ظاہر ہوگی۔ تو یہ اس کے ساتھ بھی وہ اصلیت ظاہر ہونے والی بات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔